بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے کہ جس نے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام میری محبت کی وجہ سے مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس دن کے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین، درود شریف آپ بھی پڑھ لیجئے اور اس کو اپنا معمول بنائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھتے رہیے۔ اب رمضان المبارک اپنے رخصت کی طرف ہے، اب ہم سے جدا ہوا جا رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ جو رمضان کو پائے ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ آج 25ویں رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہوا ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی دی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ بس اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ امید ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بخشے وہاں ہمیں بھی بخش دے۔ ناظرین، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ، ندامت اور گناہوں پر اظہار شرمندگی اور مغفرت کی ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کیا جانے کون سا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کل باعث پکڑ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے سردار، محبوب رب العالمین، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کی عادت بنانی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا نام توبہ ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ کیا ہو اس سے بیزاری یا اس سے شرمساری، اور دوسرا نہ کرنے کا عزم، اور تیسرا معافی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ شرائط ہونی چاہیے جب بندہ توبہ کرے۔ اس کے سامنے اپنا گناہ ہونا چاہیے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی معافی کو پسند فرماتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کس قدر خوش یا راضی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ ایک شخص بیابان اور ریگستان میں اپنے اونٹ کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب وہ راستے میں وہ رکتا ہے آرام کی نیت سے اور اپنے اونٹ کو ایک جگہ باندھ دیتا ہے۔ جب وہ اونٹ کو ایک جگہ باندھ دیتا ہے اور ایک جگہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ وہ ادھر جاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، لیکن اونٹ کہیں بھی نہیں ملتا۔ بڑا ریگستان ہے، سفر ناممکن ہے۔ اب اسے اپنی موت نظر آنے لگتی ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اب میرا اونٹ تو چلا گیا، اب تو میں مر جاؤں گا، اب میرا کیا بنے گا۔ اب وہ اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، وہیں پر ہی بیٹھ جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ جب وہ بیٹھے بیٹھے اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہیں پر ہی موجود ہے۔ یہ تو رب کی رحمت ہے کہ آپ پر اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا کرم ہے، عذاب نہیں ہوتا۔ ورنہ کیا دیکھیں گے آپ؟ مرنے کے بعد کیا دیکھیں گے؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد تو رب کا حکم ہوگا اور فرشتے وہ پورا کریں گے۔ آپ کی نہیں سنی جائے گی، نہ ہی مہلت ملے گی، نہ ہی کوئی عمل کرنے کا ملے گا۔ آج توبہ کر لیں، آج مان جائیں،
مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے. کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں ہوگا. آج ڈریں، آج توبہ کریں، اللہ عز و جل سے معافی مانگیں. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. جو گناہ ہوئے مولا اس سے معاف کر دے. اللہ تو نہ معاف کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ ہمیں برباد والوں میں شامل نہ فرما اور ہمیں معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا. طلب کریں، جنت کی طلب کریں. اللہم انی اسألک الجنہ و نجات من النار. اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما. رب رحمان ہے، رب کریم ہے. وہ بندے کی ندامت کے آنسو پسند فرماتا ہے، وہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. بندہ اتنے گناہ کرتا ہے، کیا رب عز و جل اس کی شان ستاری ہے؟ وہ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اتنے گناہ کر چکا ہے؟ کسی کے چہرے پہ لکھا ہوا آتا ہے؟ کسی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص نے اتنے زنا کیے، اتنے شراب پیے، اس نے اتنے برے کام کیے؟ کسی کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے. جہاں وہ رب ستار ہے وہیں وہ رب رحمان بھی ہے، جو گناہوں کو چھپا سکتا ہے. جو گناہوں کو چھپاتا ہے وہ یہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، وہی درگزر بھی کرتا ہے. بلکہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا میرا رب تو وہ ہے جو گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے. جو بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ارے بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ لے کر آیا ہے رب کی بارگاہ میں اور میرا گناہ بخشوانے آیا ہے. اللہ نے کہا یہ تیرے گناہ ہے، اس کو بھی بخش دیے. گناہ لایا تھا جب اس کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. میرے رب کی تو وہ شان ہے، وہ شان ہے. کر لے توبہ، رب کی رحمتیں بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. ناظرین، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہر وقت توبہ کریں. تہجد کے وقت توبہ کریں، افطار کے وقت توبہ کریں. ہمیں نہیں معلوم، ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوئی. گناہ تو بہت سارے، پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ کتنے گناہ ہیں، پتہ نہیں چلتا. صبح شام اللہ سے معافی مانگے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھے معاف کرنے والا بندہ پسند آتا ہے. مجھے بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما. انبیاء کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ توبہ کرتے تھے. کئی بزرگان دین کے واقعات ایسے ہیں کہ توبہ سے پہلے بڑے گناہ کرتے تھے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ توبہ سے پہلے شراب پیا کرتے تھے اور اتنی شراب پیا کرتے تھے کہ دن اور رات آپ مست رہتے تھے شراب میں. جب توبہ کا وقت قریب آیا تو سلسلہ یہ ہوا کہ کہیں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھا ہوا دیکھا. آپ نے دیکھا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے اوپر خوشبو لگائی اور اس کو اچھی طرح صاف کیا اور کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا. آپ شراب کی حالت میں ہی تھے، آپ شراب خانے میں تھے. تو کسی اللہ کے ولی کو حکم ہوا خواب میں کہ جاؤ بشر سے کہہ دو کہ اس نے ہمارا نام بلند کیا ہے، ہم بشر کا نام بلند کریں گے. اس شخص کی یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا اور 2-3 دن یہی معاملہ چلا. اور جب یہ معاملہ چلا ایک دن انہوں نے کہا یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ بشر کو ڈھونڈتے پوچھا بشر کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو شراب خانے میں ہوں گے. وہ شخص ڈھونڈتا شراب خانے میں پہنچا اور انہیں بلایا. تو وہ شراب کی حالت میں آئے اور کہا کیوں آئے؟ انہوں نے پوچھا اللہ کا پیغام لایا. جب انہوں نے کہا اللہ کا پیغام لایا تو انہوں نے اللہ کا پیغام لایا. انہوں نے پیغام دیا کہ اے بشر
اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تو نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ تیرا نام بلند کرے گا۔ آپ نے اسی وقت توبہ کی، ننگے پیر نکل گئے اور ننگے پیر ہی رہے ساری زندگی۔ آپ نے پھر کبھی چپل نہیں پہنی۔ اللہ نے وہ مقام دیا آپ کو، اللہ نے وہ مرتبہ دیا آپ کو کہ توبہ کے بعد کہ جب تک آپ زندہ رہے چوپائے زمین پر گوبر نہیں کرتے تھے، راستوں میں گوبر نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر گزرے گا۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ جس نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، یا اللہ جنہوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ان کو بخش دیا؟ اللہ نے کہا بخش دیا۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بس خالی انہی کو؟ اللہ عز و جل نے فرمایا خالی انہی کو نہیں، قیامت تک کے بشر جو تجھ سے محبت کرے گا اسے بھی بخش۔ یہ شان ہے، یہ توبہ کے بعد انعام ہے۔ کئی واقعات ہیں کہ توبہ کے بعد اللہ کے ولی بن گئے۔ رمضان میں تو ہر گھڑی بھی رحمت بھری ہے۔ ناظرین، بات توبہ کی چل رہی ہے، آج میں آپ کو ایک توبہ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ روزانہ جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے جو کوئی 3 دفعہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ کلمات کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ۔ 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔